یہ المناک واقعہ ام پتہ اگر نا اسہ تحفظ ملے، جواب ملے، اکاؤنٹیبلٹی ملے یہند نااہلی تو کمزوری کی وجہ سے یس واقعہ پیش آو، اگر تمن سزا ملے تیل مطلب تیل کہین ومید کن جائے بہ ون تی یعنی کیپٹل پنشمنٹ یتھ ملکس مز صرف مسلمانس خاطر کن مجرمس خاطر ام قسمک چاہے ہند ٲسِن مسلمان ٲسِن اچھن آس کہین غرض کہ ام قسمک مجرم کت مذہبس ست یتھن معاملات مز کیا کیپٹل پنشمنٹ یوز کر باقین معاملات مز کیا وچان کہ کیپٹل پنشمنٹ کرو جلدی جلدی یوز، مگر یم سات ام قسمک معاملات بڈگامس مز تہ گو پتمہ لٹہ یہ ریسنٹلی اخ معاملہ ات مز کیا تیزر ان انویسٹیگیشن ات مز کیا کیسن مز تیزر ان پتہ کیا کیپٹل پنشمنٹ یتھن معاملات مز استعمال کرنا یہ مجرم کیا بچاؤن کیپٹل پنشمنٹ مز یتھن معاملن مز گوس کیپٹل پنشمنٹ کن تہ صورت استعمال گھن تاکہ اک ڈیٹرنس گژھِ ایسٹیبلش، خوف گژھِ ایسٹیبلش، ام قسم کرائم گژھِ نہ کینٛہہ، ام قسم جرم گژھِ نہ کینٛہہ، یعنی بڈگام پہ کشتواڑ تان، کشتواڑ پہ پگہ خدا نخواستہ بدل کانٛہہ مول موج وچھ پنہ کورِ مطابق یہ ام قسمچ کانٛہہ درندگی حقیقت یتھ یہ علاج کہ یوتہ جلدی ممکن گژھِ انویسٹیگیشن گوٚژھ گژھٕنۍ یہندِ غلطی سۭتۍ اگر کوتاہی سۭتۍ کُنہِ جایہِ یِم معاملات چھِ گژھان تمن تہِ گوٚژھ سزا ملُن تہٕ یِم مجرم چھِ تمن گوٚژھ اتھ معاملس منٛز سنگین سے سنگین سزا ثابت کر رہے آپ کے سوال سے جن باتوں کے بارے میں آپ نے بات کر رہا تھا، جو باتیں ہم نے الیکشن کے دوران لوگوں کو کہی تھی، ہم نے بجلی کے حوالے سے کہا تھا کہ لوگوں کو ہم راحت دیں، ہم 200 یونٹس فری دے دیں. 2 سال اب گزر گئے، 2 سال گزرنے میں ایک دو مہینے، 2 سال تک ہم 200 فری یونٹس نہیں دے پائے. اسی چیف منسٹر نے کہا تھا کہ میں میٹرز دریا میں پھینک دوں گا، وہ دریا میں پھینک نہیں پائے. چلے میں لاجک بھی سمجھتا ہوں میٹر لگانے کی ضرورت تھی. 200 یونٹس فری دینے کے بجائے اب آپ نے جیسے خود کہا کتنے پرسنٹ کا اضافہ کیا ہے؟ 6% کا اضافہ، نیئرلی 7% کا اضافہ کیا گیا. اب میں یہی سوال پوچھوں گا، اسی سوال کے جواب میں مجھ پہ اپنے چیلے چپاٹے چھوڑے جائیں گے جن سے یہ کہا جائے گا اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ استعفیٰ کیوں نہیں دیتا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی بات کرتا ہے، یہ استعفیٰ کیوں نہیں دے دیتا. یہ شاید کسی کا ایجنٹ ہے، یہ دلی کا ایجنٹ ہے، چونکہ میں یہ اکاؤنٹیبلٹی مانگوں گا. کل کسی نے پوچھا تھا کہ یہ نیشنل کانفرنس میں ہے یا نہیں ہے، اسے جا کے پوچھو. میں جہاں پہ بھی ہوں لوگوں کے اعتماد سے ہوں، اسے بتایا کہ آپ جہاں پہ ہو آپ کسی خاص انسان کی مہربانی سے ہو. سماس رنگ دلابن زنگ سنان کہ بڑن چیزن مز گھس وسن کی بہ یہ چاہے میں چاہے نیشنل کانفرنس میں ہوں، نیشنل کانفرنس کے باہر ہوں، جہاں پہ بھی ہوں میرے پیچھے لوگوں کا اعتماد ہے، لوگوں کی اعتماد کی وجہ سے وہاں پہ ہوں. تم جہاں پہ ہو تم کسی خاص شخص کی مہربانی کی وجہ سے ہو، تمہاری میراث ہی ہے فلاں صاحب کی مہربانی. تو مہربانی پہ جہاں پہ ہو وہاں پہ کام کرو. رنگ دلابن گھن زنگ سن کیا بڑن مسئلہ مز گھس پن خود نہیں کہہ پاتے، دوسروں سے بلواتے ہیں، خود اس راستے پہ نہیں چل پاتے. میں اس راستے پہ چل رہا ہوں تو ان کا بیہیویئر اس ساری لڑائی میں آڑے آ رہا ہے. اس سب کا بیہیویئر اس لڑائی میں کنفیوژن لا رہا ہے، بجائے اس کے کہ ہمارے بیچ میں کلیئرٹی ہو، وہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. تو مجھے لگا کہ اس کنفیوژن کا جواب ہے کلیئرٹی لانا. اس کلیئرٹی کے لیے میں نے وہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. جواب میں سوال میں آپ نے یہ پوچھا کہ کیا مینڈیٹ کے ساتھ وہ زیادتی نہیں ہوگی. ایک نقصان ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا. میں اگر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تو میں نے دھوکہ دیا ہوتا، اپنی لینگویج بدل دی ہوتی. میں لڑائی وہی لڑ رہا ہوں کہ اس مینڈیٹ پہ عمل کیا جائے. ہاں اس مینڈیٹ میں نقصان ہو سکتا ہے، میرے ہاتھ سے وہ پلیٹ فارم چھن جائے گا، پارلیمنٹ کی ایکسیس چھین جائے گی، جس کے ذریعے جو ابھی تک کام کیا ہے وہ کام جس حد تک میں پہنچ پایا تھا وہ کام کرنے میں شاید وہ پلیٹ فارم وہ مینز مجھ سے چھین جائیں گے. وہ نقصان سیشنز کی ضرورت ہے، کچھ مہینوں کی ضرورت ہے، اسی حوالے سے میں نے ڈیڈ لائن کی بات کی. آپ نے کیا سوال پوچھا سر؟ جو آپ نے ابھی دھوکہ نہیں، یہ آپ ان سے پوچھئے جو آج مجھ سے ریزگنیشن مانگتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جو کل نہ صرف خود فون کر کے اپنے گھر والوں سے فون کروا کے
مجھ سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمارے یہاں الیکشن کیمپیننگ پہ آئیے اور ہم تبھی الیکشن جیت پائیں گے اگر آپ الیکشن کیمپیننگ پہ آئیں. آج وہی سب، اور وہ پارٹی میری اپنی پولیٹیکل پارٹی یہ کہتی ہے، جب انہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا انہوں نے کہا کہ یہ ریاست کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے لڑائی لڑے گا. آج میں وہی لڑائی لڑ رہا ہوں اور پارٹی سے مانگ رہا ہوں کہ وہی لڑائی لڑے، اور اس کے نتیجے میں، اس کے جواب میں مجھ سے کہا جاتا ہے کہ آپ ریزائن کرو، آپ ریزائن کرو، اور ہر دن مجھ سے کہا جاتا ہے. اور میں ان سے چاہتا ہوں کہ وہ اس لڑائی میں شامل رہے، ساتھ دے، جو لڑائی لڑنے کے لیے ہم نے لوگوں سے ووٹ لیا ہے. وہاں پہ وہ مسنگ ہوتے، انہوں نے لڑائی کو خود کمزور کیا ہے، ڈائلیوٹ کیا ہے. 370 کے بجائے کانسٹیٹیوشنل رائٹس اینڈ گارنٹیز کے بجائے وہ اسٹیٹ ہوڈ اور اب بزنس رولز تک وہ آ چکے ہیں. تو وہ ہر ایک سٹیج پہ ناکام ہے. جہاں تک یہ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز اور رائٹس کی لڑائی ہے، ناکام ہے. وہ اکاؤنٹیبلٹی کو فیس کرنے میں ناکام ہے. میں ان سے سوال پوچھتا ہوں، ہم لڑائی کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ جو ہم نے لوگوں کو وعدہ دیا ہے اس اصول پہ ہم چل کیوں نہیں پاتے؟ وہاں سے مجھے جواب ملتا ہے کہ ریزائن کرو. اچھا، اکاؤنٹیبلٹی وہ فیس نہیں کر پاتے، اکاؤنٹیبلٹی وہ لا بھی نہیں پاتے. اگر وہ چاہتے کہ میں ریزائن کروں، جو کہ اپنے وہ چیلے چپاٹوں سے بلواتے ہیں، کم سے کم ایک وہ نوٹس نکالتے، شو کاز نوٹس نکالتے، پوچھتے مجھ سے کہ آپ نے فلاں جگہ پہ پارٹی کی وائلیشن کی ہے، پارٹی کی آئیڈیالوجی کی وائلیشن کی، پارٹی کے کمیٹڈ سٹینڈ کی وائلیشن کی ہے، تو میں اس کا جواب دے پاتا. شو کاز نوٹس بھی نہیں نکال پاتے. ایک ماحول بنایا ہے کہ جہاں پہ لوگوں کے بیچ میں کنفیوژن پیدا ہو گیا ان کی نااہلی کی وجہ. وہ ایک فلاپ شو تھا. جی، آپ نے بولا جو نیشنل کانفرنس اور اسٹیٹ ہوڈ کے لیے جنتر منتر پہ پروٹیسٹ کیا، وہ ایک حساب سے فلاپ شو تھا کیونکہ وہ لوگ جمع نہیں کر پائے. یہ فلاپ شو کب میں نے کہا؟ مطلب لوگ جمع نہیں کر پائے وہاں. یہ آپ نے کہاں سے لایا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں لوگ جمع نہیں کر تو پائے. آپ خود مت کہا کیجیے، جب مجھے کوٹ کرے تو مجھے کوٹ کیا کرے. سسٹم سے جو آپ کی ناراضگی چل رہی ہے، آپ نے حال ہی میں ایک انٹرویو کے دوران یہ اندیا دیا کہ عین ممکن ہے کہ آپ ریزگنیشن بھی دیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جو ہیوج مینڈیٹ آپ کو ملا ہے، اگر آپ ریزائن کرتے ہیں تو کیا یہ اس مینڈیٹ کے ساتھ دھوکا نہیں ہوگا؟ And why you have set a deadline so Umar will not step down. If you are not satisfied, why don't you resign and call your decision? No, I didn't set a deadline so that Umar steps down and that deadline is achieved. No, that's misrepresentation. I said, as I have tried to further the cause of the people of Jammu and Kashmir, for which I got the mandate. I didn't get the party ticket alone. I got the people's mandate as well. And for that, I have strived in Parliament, outside Parliament, on the streets itself, in Constitution Club, Jantar Mantar. I have tried lobbying with other political parties. You could saw a reflection of a result of my lobbying in these 2 years. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 سالوں میں جو محنت کی، یہ لابینگ کی، یہ جو کوشش کی، ایڈوکیسی کی، جو مجھے مینڈیٹ ملا ہے ریاست کی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز کے لیے بات کرنے کے لیے. کانسٹیٹیوشن کلب میں آپ نے اس کا ریفلیکشن بھی دیکھا، نتیجہ بھی دیکھا. آلموسٹ آل اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز جو تھی انہوں نے اپنے ممبرز بھیجے، اور 5 اگست کے خلاف انہوں نے بات کی، اور سب نے یونانیمسلی، ایٹ لیسٹ آپ ایک بات سمجھ سکتے کہ ایک بات پہ سبھی کے سبھی یونانیمس تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ، میرے لیے آئرنی ہے کہ میری اپنی جماعت جنہوں نے صرف اسٹیٹ ہوڈ کے خلاف لڑنے کے لیے ووٹ لیا اور 370 کی ریسٹوریشن کے لیے ووٹ لیا، وہ بی جے پی کی بات کر رہے ہیں. باقی کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہے، نیشنل اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہے، جن کو وہ باتیں کہنے سے نقصان بھی ہو سکتا ہے شاید، انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کرنے سے کشمیر کے ایشو کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، کشمیر کا اسٹیٹس ریسٹور کرنا ہے اکارڈنگ ٹو دا وشز اینڈ ول آف دا پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، اور جس میں کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز اور پروٹیکشنز آپ کو ریسٹور کرنی پڑے گی، آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. سو دیٹ واز دا ریزلٹ آف دی ایڈوکیسی. جو میں نے کام کیا ہے، جو مجھے مینڈیٹ ملا ہے، اس پہ میں نے کام کیا ہے. پارلیمنٹ میں ایک بات کی، اسٹیبلش کیا کشمیر کے فیکٹ کو، پارلیمنٹ سے باہر دوسری پولیٹیکل پارٹیز سے بات کی، تو اس کا نتیجہ نکلا. میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو ٹیک اے کپل آف مور اسٹیپس جس کے نتیجے میں میری یہ جو ایڈوکیسی ہے کسی سیریس نتیجے، ایک سٹیج پہ پہنچے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ نتیجے، ایک سٹیج پہ پہنچے. بالآخر مجھے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے 5 اگست کے فیصلوں کے خلاف وہاں پہ بات کرنے کے لیے، اوپینین جنریٹ کرنے کے لیے.
تو اس اوپینین جنریٹ کرنے میں اگر میں ابھی تک کامیاب ہوا ہوں، کانگریس سے لے کے باقی جو سماجوادی پارٹی، ڈی ایم کے، آپ نے دیکھا سی پی آئی ایم، بہت ساری اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز تھی، وہ آن دا سیم پیج. شاید ووکیبلری میں کوئی فرق ہو، شاید وہ جہاں تک ہم جانا چاہتے ہیں وہاں پہ جو ہم کر رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، اس پہ گیو اپ کرنے والے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں میں ریزائن ہی کر لوں گا. تو کتنی لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور کیا آگے فیوچر ہمارا دکھ رہا ہے؟ بہت ساری، جیسے کہ آپ نے کہا میں بہت ساری لڑائیاں لڑ رہا ہوں. اور ریزرویشن کی لڑائی تھی نہیں، وہ ہے ابھی بھی. میں ریزرویشن کی بھی لڑائی لڑ رہا ہوں. سب سے بڑی لڑائی جو ہے ہمارے اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی، پروٹیکشنز کی، جو 2019 میں ہم سے چھینا گیا، اور اس کی لڑائی ہے، حقوق کی لڑائی ہے. اور اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس سے بھی بڑی لڑائی ہے کہ پولیٹیکل کیریکٹر جو مسنگ ہے پولیٹکس میں. ہمارے پولیٹی میں کیریکٹر نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھ پاتے کہ میری پارٹی بھی ایک اصول پہ ووٹ مانگتی ہے اور دوسرے دن اسی اصول کے خلاف ہو جاتی ہے. اور ان میں یہ ہمت بھی آتی ہے کہ جو انسان اگر اس اصول کا پابند ہو تو اس پہ سوال کھڑے کیے جاتے ہیں. یہ کیوں ممکن ہے؟ یہ اس لیے ممکن ہے کیونکہ کیریکٹر نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ وہ لوگوں کو الیکشن سے پہلے ایک وعدہ اور ایک اصول بتائیں گے، الیکشن کے بعد اس اصول کو بیچ ڈالیں گے، ان وعدوں کی برخلافی کریں گے، ان ویلیوز کو ختم کریں گے. اس کے باوجود بھی وہ سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوں گے. تو یہ ہمت کس نے لائی ہے؟ یہ ہمت اس چیز نے لائی ہے کہ اس طرح کے یہ جو کیریکٹر مسنگ ہے پولیٹکس میں، سیاست میں، یہ جو ویلیوز مسنگ ہے سیاست میں، اسی وجہ سے ان کو پتہ ہے کہ ہمیں اکاؤنٹیبل نہیں بنایا جائے گا. اصولوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس سوسائٹی میں، پرنسپلس کی، ویلیوز کی، کمٹمنٹس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میری ایک اور لڑائی ہے سیاست میں کیریکٹر، اصول، پرنسپلز، ویلیوز لانے کی، اور کیریکٹر سے ان لوگوں کو ریپلیس کرنے کی. میری اپنی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے. میں چاہوں گا آپ کے ذریعے، میں نے بارہا یہ کہا، میں چاہوں گا یہ لڑائی جموں کشمیر کے یہ نئی جنریشن لڑے، جن میں کنوکشن ہو، وہ اس سسٹم کو اپنے ہاتھوں میں لے، ان کو اٹھا کے پھینک دے، اس سسٹم سے باہر کر دے، ویلیو لائے، کیریکٹر لائے، پرنسپل لائے. جو ان سالوں میں، ان دہائیوں میں ہم نے نقصان اٹھایا ہے، اس نقصان کا ازالہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ جیسے لوگ، کوئی بھی کسی بھی سیکٹر سے ہو سکتا ہے، کوئی جرنلسٹ ہو سکتا ہے، کوئی اسپورٹس مین ہو سکتا ہے، کوئی آرٹسٹ ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر، انجینئر، ایجوکیشنسٹ ہو سکتا ہے، جو بھی ہو، آپ جیسے لوگ ذمہ داری اٹھائے، کیریکٹر لائے، کنوکشن لائے، ویلیوز لائے پالیٹکس میں، اور اس چیز کو بدلے. تو یہ 2-4 لڑائی ہے. لاسٹ پہ یہ کہوں گا، میں نے کچھ دن پہلے ہی، یا ایک دو دن پہلے ہی ٹویٹ کر کے بتایا تھا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ کیونکہ انہوں نے مایوسی کا ایک ٹویٹ کیا تھا. میں نے بتایا تھا میں حاضر ہوں. میں پچھلی بار بھی آپ کے لیے نکلا سڑک پہ، آج بھی نکلوں گا. پچھلی بار جب ان کو ضرورت تھی میں آگے تھا، آج بھی آگے رہوں گا. پر ان کو ہمت کرنے کی ضرورت ہے. میں نے ریزرویشن کی لڑائی کو چھوڑا نہیں ہے. 2 بار وہ جس کو کہا جاتا ہے کہ سی ایم کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کیا، اس کے بعد جب وہ سب کمیٹی بنی، کیبنٹ سب کمیٹی بنی، اور اس کے ریزلٹس بھی نہیں آئے، اس کے بعد بھی ہم نے ایک بار اور پچھلے سال، اسی سال آئی گیس، پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کی. مگر تب اسٹوڈنٹس کو ڈرایا گیا، ان کے گھروں پہ چھاپا مارا گیا، ان کے پیرنٹس کو کڈنیپ کیا گیا، اسٹوڈنٹس کے ہاسٹلس پہ چھاپے مارے گئے. اس کے بعد وہ ڈرے. اس کے بعد ایک اسی طرح کی پریس کانفرنس اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ ہم میڈیا کو ایڈریس کریں گے. ان کو ڈرایا گیا. میں نے کہا آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے گھر پہ آئیے، آپ میڈیا کو ایڈریس کریں. اور اس دن بھی ان کو ڈرایا گیا. تو اسی لیے میں نے ٹویٹ کیا تھا. آپ